السلام علیکم میرے پیارے دوستو، کیسے ہو؟ ٹھیک ٹھاک ہو؟ خیر خیریت سے ہوں۔ آج ہم ایم ایس ورڈ کے لیسن 3 کے بارے میں پڑھیں گے، جو کہ بہت اہم بھی ہے۔ کل ہم نے کلپ بورڈ اور فانٹ کے بارے میں پڑھا تھا، 2 ویڈیو بنائے تھے، وہ فیس بک پیج پہ ڈالا ہے، اس کو دیکھیے، آپ بہت بڑا فائدہ دے گا۔ آج ہم چیپٹر 3 کے بارے میں پڑھیں گے، اور اس کو آپ سیکھیے، سمجھیے، بہت فائدہ دے گا۔ فضول ویڈیو دیکھنے سے یہ بہت بہتر ہے، آپ کو مستقبل میں یعنی فیوچر میں بہت فائدہ دے گا۔ آپ جب کسی دوسرے ملک میں یا اپنے ملک میں جب آفس کا کام کرتے ہو، یا آپ کے پاس کچھ نہ کچھ تعلیم ہے، جیسے کہ میٹرک ہو گیا، ایف اے ایف ایس سی ہو گیا، تو آپ کو یہ سیکھنا بہت لازم پڑے گا۔ اس کے علاوہ کام ملنا بہت مشکل ہے۔ تو آئے ہم اسکرین کی طرف بڑھتے ہیں اور سیکھتے ہیں آج لیسن 3۔ تو ہم کمپیوٹر کی اسکرین کی طرف آئے ہیں۔ ادھر ہم ونڈو آر بٹن پریس کرتے ہیں، ون ورڈ ٹائپ کرتے ہیں، ون ورڈ آلریڈی ٹائپ ہے، انٹر بٹن پریس کرتے ہیں۔ بلینک ڈاکومنٹس میں کلک کر کے ادھر چینجز ہے، تھوڑا اس کو ہٹا دیتے ہیں۔ ادھر ہم آج پیراگراف پڑھیں گے۔ پیراگراف کا مطلب ہے a collection of complete sentences، ایک مکمل جملے کا جو مجموعہ ہوتا ہے، اس کو ہم پیراگراف کہتے ہیں۔ آپ نے کبھی پڑھا ہوگا انشاءاللہ۔ تو ادھر ہم ایک 2-3 سینٹنس لکھتے ہیں، ایک پیراگراف بنا دیتے ہیں۔ تو اس کو ہم سیلیکٹ کرتے ہیں، کنٹرول سی پہ کلک کر کے، انٹر بٹن، کنٹرول وی، نیچے پیسٹ کرتے ہیں۔ تو تھوڑا سائز بڑھا دیتے ہیں اس کا، ادھر فل سٹاپ، پیراگراف کمپلیٹ، یہ پیراگراف ہو گیا۔ اب اس پیراگراف کا جو سیٹنگ وغیرہ ہوتا ہے، یہ ادھر ہوتا ہے پیراگراف۔ پہلے جو ہوتا ہے یہ بولٹس ہوتا ہے۔ بولٹس کا مطلب ہے ہر سینٹنس کو آپ ایک آئیکن اسائن کرتے ہو، ایک آئیکن، ایک شکل دیتے ہو۔ مثال کے طور پر میں یہ ضرب کا نشان دیتا ہوں، یا یہ سرکل کا نشان دیتا ہو، ڈاٹ کا نشان، یہ سرکل کا نشان دیتا ہو، یا مثال کے طور پر یہ ریکٹینگل، جو بھی دیتے ہو، یا یہ ٹک مارک نشان دیتے ہو۔ اس کا مطلب یہ ہو گیا۔ اس کے علاوہ یہ چینج لیول لسٹ بھی کر سکتے ہو۔ مثال کے طور پر میں اس کو چینج لیول لسٹ پہ دیکھو، اس کا جو لیول ہے وہ چینج ہو گیا۔ ہم پہلا والا چھوڑتے ہیں، تیسری لائن کو سیلیکٹ کرتے ہیں، پھر چینج لیول لسٹ پہ ہم کلک کرتے ہیں۔ تو یہ ہو گیا ایک بلینکس ہو گیا، یعنی خالی جگہ بن گیا۔ نیچے آپشنز دے دیا، اوپر کا جو کویسچن ہو گیا۔ یہ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے۔ ہم کنٹرول زیڈ پریس کر کے دوبارہ واپس آتے ہیں، اور اس میں آپ ڈیفائن بولٹس بھی کر سکتے ہیں، سائمبل ڈیفائن کر سکتے ہیں، پکچر یا فونٹ۔ ہم سائمبل پر کلک کرتے ہیں، آپ ادھر جو بھی سائمبل اس کو اسائن کرتے ہو، یہ ٹک مارکس کی جگہ میں یہ آئے گا۔ مثال کے طور پر ہم نے یہ دیا، یا آپ کوئی پکچر وغیرہ دیتے ہو ہر ایک سینٹنس کو۔ پکچر پہ ہم کلک کرتے ہیں، ڈیسک ٹاپ سے ایک پکچر اٹھاتے ہیں۔ مثال کے طور پر یہ پکچر ہم نے اٹھا دیا، یہ دیکھو، ہم نے ایک پکچر اسائن کیا ہے اس کو۔ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے۔
کو ہم کنٹرول زیڈ کرتے ہیں اور یہ بلٹس ہٹا دیتے ہیں. اب دوسرا نمبر ہے نمبرنگ. نمبرنگ کا مطلب ہے کہ آپ ہر ایک سینٹینس کو ایک الگ سا نمبر دیتے ہو. مثال کے طور پر پہلے کو 1، دوسرے کو 2، تیسرے کو 3، چوتھے کو 4، یا ABCD دیتے ہو یا رومن ہند سے دیتے ہو. مثال کے طور پر میں 1 2 3 دیتا ہوں یا رومنز دیتا ہو، رومنز عدد جو ہوتا ہے یہ دیتا ہو، یا مثال کے طور پر ABC چھوٹا بڑا دیتا ہوں. آپ جو بھی اس کو اسائن کر سکتے ہوں. اسی طرح چینج لیول لسٹ بھی ہے جو اب ہم نے پڑھا. ڈیفائن نیو فارمیٹ نمبر بھی ہے. سیٹ نمبرنگ جیسے کہ اوپر سے 3 2 تک 3 2 1 بھی کر سکتے ہو، اس کو دے سکتے ہو. اس سے ہم بیک ہوتے ہیں. تیسرا نمبر ہے ملٹی لیول لسٹ. ملٹی لیول لسٹ سیم اس کا جو ہے ہم سلیکٹ نہیں کیا ہے. چینج لیول لسٹ کا جو سیم ہے یہ ملٹی لیول لسٹ ہوتا ہے. مثال کے طور پر یہ ایک کویسچن ہے. دیر آر ہاؤ مینی ریجنز ان پاکستان. ایک کویسچن ہم کریٹ کر دیتے ہیں. پاکستان ادھر دیتے ہیں 2 3 4. تو اب جب ہم اس کو سلیکٹ کرتے ہیں اور یہ لسٹ پہ کلک کر دیتے ہیں تو اس کا ہو گیا ایک کویسچن، ایک بلینکس بن گیا. مثال کے طور پر یہ ایک کویسچن ہے. نیچے آپ کو 3 آپشنز دے دیا. یہ جو پیپر وغیرہ بناتے ہیں اس میں یہ ترتیب دیا جاتا ہے MS Word میں 2 3 4. اسی طرح یہ بھی اسائن کر دیتا ہوں. مثال کے طور پر میں اس کو سلیکٹ کرتا ہوں. آرٹیکل، اس کا آرٹیکل ہو گیا سیشن 101، سیشن 102. یہ الجبرا وغیرہ میں بھی استعمال، میتھمیٹیکل میں بھی استعمال ہوتا ہے. انگلش کا جو MCQs ہوتا ہے اس میں بھی استعمال ہوتا ہے. یہ بہت اہم ہے. یہ پیراگراف جو ہے، پیراگراف میں جو چینجز ہوتا ہے یہ پیراگراف میں ہوتا ہے. تو اس سے ہم پورا بیک میں آتے ہیں. ابھی چوتھا جو ہے الائنمنٹ کیا ہے. مثال کے طور پر یہ ابھی لیفٹ میں جو ہے نا یہ ترتیب سے آ گیا. ادھر جب ہم اس کو لیفٹ کر دیتے ہیں، ابھی رائٹ میں ہے، لیفٹ کر دیتے ہیں تو یہ لیفٹ میں ترتیب سے آئے گا، رائٹ میں بگڑ جاتا ہے. اس کا جو ترتیب ہے لائنز، یہ ورڈز کا جو ترتیب ہے. اسی طرح یہ ٹیکس بھی ظاہر کرتے ہیں. جو ٹیکس ہے وہ ادھر لیفٹ سائڈ ہو گیا. اسی طرح دوسرا جو ہے الائن رائٹ، کنٹرول R سے بھی ہوتا ہے. جب آپ سینٹر میں ترتیب دیتے ہو، پورا سینٹر میں کر دیتے ہو، پیج کے سینٹر میں، تو یہ سینٹر کنٹرول E سے بھی ہوتا ہے، جیسا یہ ہو گیا. اسی طرح جسٹیفائی، مثال کے طور پر جو ہم پہلے جو ٹیکسٹ کیا تھا وہ جسٹیفائی ہو جائے گا، جو پہلے کی طرح بن گیا. اسی طرح یہ 6 آئیکنز کے بارے میں ہم نے پڑھا، یہ 6 چھوٹے چھوٹے سبجیکٹس کے بارے میں. اب ہم اس کے بارے میں پڑھتے ہیں.
یہ ہے ڈیکریز انڈینٹ، یہ انکریز انڈینٹ۔ ڈیکریز کا کیا مطلب ہے؟ انکریز کا یہ جو ہم ٹیکسٹ کیا ہے، یہ جب آپ انکریز کرتے ہیں تو یہ ٹیکسٹ ادھر آتا ہے اور نیچے لائنز بناتا ہے، ادھر سے کٹتا ہے لیفٹ سائڈ سے، مثال کے طور پر۔ پھر جب ہم اس کو ڈیکریز کرتے ہیں تو وہ اسی فارمیٹ میں پھر واپس آ جاتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہو گیا۔ یہ لائن ان پیراگراف سپیسنگ، یہ بہت اہم ہے۔ یہ جو پیراگراف ہم نے ٹائپ کیا ہے، اس کے بیچ میں جو سپیس ہے، اس کو سائز دینا، اس کو کم کر دینا یا زیادہ کر دینا، لائن ان پیراگراف سپیسنگ کا ہے۔ مثال کے طور پر میں دیتا ہوں 2 دیتا ہوں تو کتنا بڑھ گیا اس کے بیچ میں سپیس، یا مثال کے طور پر میں اس کو 3 دیتا ہوں، یا اس کو پورا ریموو کر دیتا ہوں تو پھر دیکھو 0.1 تو دیکھو کتنا اچھا بن گیا، پورا وہی فارمیٹ میں آ گیا جو پہلے سے تھا۔ یہ سپیسنگ کا کام ہے۔ ایرو سے بھی پہچانا جاتا ہے، یہ 2 ایرو ہے، ایک اوپر جاتا ہے ایک نیچے جاتا ہے، اس کا مطلب سپیسنگ وغیرہ۔ اس طرح شیڈنگ، شیڈنگ کا کیا مطلب ہے؟ یہ ٹیکسٹ جو ہے جب ہم اس کو سلیکٹ کر دیتے ہیں، اس کو شیڈنگ دیتے ہیں تو یہ ایریا جو ہے، یہ ٹیکسٹ کے ایریا، یہ اس کا کلر چینج ہو جائے گا۔ مثال کے طور پر میں ایک کلر دیتا ہوں، یہ اس کا جو ٹیکسٹ کا جو ایریا ہے، یہ اس کا کلر چینج ہو گیا، یہ اس کا مطلب ہے۔ دوسرا ہے بارڈر۔ بارڈر، جب یہ ٹیکسٹ کو آپ بارڈر دیتے ہو، مثال کے طور پر میں اوپر ایک لائن اس میں بنا دیتا ہوں، ٹاپ بارڈر۔ ٹاپ بارڈر کا مطلب ہے اوپر کا لائن بننا۔ پھر اس کو سیلیکٹ کرو، پھر اس کو نو بارڈر کرو، پھر اس کو بٹم یعنی نیچے کا لائن دے دو، پھر اس کو نو کر دو یعنی نہیں ہم کو چاہیے، اور کلیئر۔ پھر اس کو آپ لیفٹ بھی دے سکتے ہو اور رائٹ بھی دے سکتے ہو، ادھر آپ دیکھ سکتے ہو، یا اس کو آل بارڈر بھی دے سکتے ہو۔ مثال کے طور پر یہ دیکھو، ہر لائن، ہر جو لائن ہے، یہ سینٹینس ہے، یہ لائن کے اندر آ گیا پورا پیراگراف۔ یا مثال کے طور پر میں یہ 2 پیراگراف صرف لائنز کے اندر کر دیتا ہوں، جیسے آپ دیکھ سکتے ہیں۔ تو یہ بارڈر کا مطلب یہ ہو گیا۔ تیسرا ہے یہ رائٹ ٹو لیفٹ ٹیکسٹ ڈائریکشن۔ یہ ٹیکسٹ ڈائریکشن ظاہر کر دیتا ہے۔ یہ سیم یہ الائن جیسا ہے لیکن تھوڑا عجیب سا ہے۔ مثال کے طور پر رائٹ ٹو لیفٹ ٹیکسٹ ڈائریکشن، یہ ٹیکسٹ کا جو ڈائریکشن ہے یہ ادھر آ گیا، ادھر ترتیب ہو گیا، ادھر اس کا جو لیفٹ سائڈ ہے اس کا ترتیب بگڑ گیا۔ جب ہم اس کو پھر سیلیکٹ کرتے ہیں اور لیفٹ ٹو رائٹ کر دیتے ہیں تو یہ ادھر سے آتا ہے۔ اسی طرح یہ اسینڈنگ ڈسینڈنگ کے بارے میں ہم بعد میں پڑھیں گے۔ پہلے یہ جو ہے شو ہائڈ، یعنی یہ ہارڈ ورڈز کے بیچ میں، مثال یہ پاکستان ہے، اس کے بیچ میں ایک ڈاٹ بنتا ہے، پھر اس کے بیچ میں ایک ڈاٹ بنتا ہے۔ جب آپ کسی پیراگراف یا لائنز کے درمیان ہارڈ ورڈ میں آپ ڈاٹ بناتے ہو تو اس کا مطلب یہ ہو گیا۔ مثال کے طور پر میں اس پہ جب کلک کر دیتا ہوں تو آپ دیکھ سکتے ہیں یہ پاکستان کے بیچ اور اس کے بیچ میں ایک ڈاٹ آ گیا۔ یہ آپ جیسے کہ ایک بڑا پیراگراف بناتے ہو یا ایک لیٹر بناتے ہو تو اس میں کسی ورڈز کو آپ نزدیک سے لکھتے ہو، جگہ نہیں ہے تو اس کے بیچ میں یہ فل سٹاپ لگا سکتے ہو۔ اس کا مطلب یہ ہو گیا۔ اس کو ہم ہٹا دیتے ہیں۔ اب اسینڈنگ ڈسینڈنگ میں ہم آتے ہیں۔ ہم نے تقریباً تیسری کلاس میں پڑھا تھا یا چوتھی کلاس میں اسینڈنگ ڈسینڈنگ کا مطلب کیا ہے۔ جب ہم ABC لکھتے ہیں اوپر سے نیچے کی طرف، یا ہم نیچے سے اوپر کی طرف لکھتے ہیں،
ادھر سی کر دیتے ہیں، پھر ادھر بی کر دیتے ہیں، بی تو وہی پہ آتا ہے، پھر ادھر اے ٹائپ کرتے ہیں۔ اب یہ ہو گیا جو لیفٹ سائڈ میں ہے یہ اسینڈنگ اے بی سی، اس کو اسینڈنگ کیسے ہے یعنی اے ٹو زیڈ، اور یہ جو نیچے سے اے بی سی ہو گیا اس کو ڈیسینڈنگ کر دیتے ہیں، اس کا مطلب ہے زیڈ ٹو اے ڈیسینڈنگ۔ مثال کے طور پر میں ٹائپ کرتا ہوں اے بی سی، جب میں اس کو سلیکٹ کر دیتا ہوں اور ادھر میں ڈیسینڈنگ میں ڈالتا ہوں یہ پیراگراف کو، تو یہ دیکھو سی اوپر ہو گیا اے نیچے آ گیا، یہ ڈیسینڈنگ میں ہو گیا۔ پھر جب میں اس پہ کلک کرتا ہوں اسینڈنگ پہ کلک کرتا ہوں تو یہ اسی کی جگہ اے آئے گا پھر وہیں پہ، اس کا مطلب یہ ہے۔ تو امید ہے آج آپ نے پیراگراف کے بارے میں سمجھا ہوگا، سمجھ میں آیا ہوگا، لیکن لازم یہ ہے کہ اگر آپ کے پاس کوئی لیپ ٹاپ ہے یا کمپیوٹر ہے، مثال کے طور پر کسی جگہ میں آپ کام کرتے ہو تو یہ پریکٹیکل کریں، یا گھر میں لیپ ٹاپ ہے، اگر نہیں ہے تو لازم خرید لو کیونکہ اس میں بہت فائدہ ہے۔ آپ جہاں بھی جائیں گے، وہ آفس کا کام ہوگا یا کمپنی میں دوسرا کام ہوگا، آپ کا ایجوکیشن ہے، ایجوکیشن کے حساب سے جب کام دیا جاتا ہے تو وہاں پر کمپیوٹر لازم استعمال ہوتا ہے، تو آپ کو یہ ادھر بہت فائدہ دے گا۔ تو میرا جو پیج ہے میرا لرن مون آن لائن، اس کو فالو کرے، لائک کرے، اور یوٹیوب میں بھی یہ ویڈیو ڈالتا ہوں، یوٹیوب کا جو پیج چینل بنایا ہے اس کو بھی سبسکرائب کرے، لائک کرے۔ انشاءاللہ ہم کل پڑھیں گے سٹائلز کے بارے میں، ایڈیٹنگ، ایڈزنگ، یہ جو ہوم ٹیب ہے اس کو پورا ہم فنش کر دیتے ہیں انشاءاللہ صبح۔